اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ لقمان حاکیا عن لقمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں اس سے قبل ان مجالس میں بیان ہو چکی ہیں۔ ہم نصاحے کی آیات میں سے تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو، یعنی ایک رابطہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ پر صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس ربط اور تعلق کے قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے، دعا ہے۔ اسی سے تمہارے اور رب کے تعلق میں وہ حرارت اور وہ گرمی رہے گی، گرم جوشی رہے گی کہ جو در حقیقت مطلوب و مقصود ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور مشورہ دو اور بدی سے روکو۔ امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر کا ایک مصرع ہے، اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اطعت لآمریک لسرم حبلی، تو نے بالآخر انہی لوگوں کی بات مان لی جنہوں نے تجھے مجھ سے تعلق منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو مشورے کے لیے بھی لفظ امر ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی تحکم نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ امر بالمعروف ہے، اور نیکی کا کسی کو تلقین کرنا، نیکی کی ترغیب دلانا، یہ بھی اس میں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کے اندر ایک طرح کا تحکم جو ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو اختیار اور حکومت حاصل ہو جائے ایک طرح سے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین بن گیا، اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے لیے تاج بنایا جا چکا تھا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور حضور کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے۔ لہذا اس کے لیے جب آپ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ حج کے اندر شامل ہیں۔ اس میں بھی یہ بھی ہے آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر غلبہ عطا کرتے ہیں، تمکن عطا کرتے ہیں، طاقت اور قوت اور حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ چار کام کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا، کیونکہ آپ جو اب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ اب آپ جائیں گے تو وہاں پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوگا۔ مکے میں حالت کیا تھی کہ آپ دبے ہوئے تھے، کفار کا غلبہ تھا، آپ وہاں سے نکلے بھی ہیں تو چھپ کر نکلے ہیں، 3 دن رات جو ہے غار ثور کے اندر روپوش رہے ہیں، تو یہ ساری کیفیات مکے کی تھی، اور مدینے میں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
بلکہ استقبال کے لیے لوگ نکل کر کئی دن سے باہر آ کر سارا دن انتظار کرتے تھے. تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہونے والا تھا. لہذا آپ گویا کہ اس آیت میں وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرے گے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، پہلا کام وہ کریں گے نماز قائم کرنا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے پہلا کام حضور نے یہی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کروایا، مسجد نبوی کی تعمیر. اسی کے حجروں کے اندر آپ کی بھی جگہ تھی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کرایا اس بے تاج بادشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وفدا و آباؤنا و امہاتنا، سب سے پہلا کام اقامت الصلاۃ. بلکہ جمعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ مکے میں ہوتا ہی نہیں تھا. جمعہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور غلبہ ہو. تو پہلا جمعہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا مدینے میں. ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے تھے، قباء میں جو ٹھہرے ہیں آپ، اور اس کے بعد جب قباء سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا. درمیان میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی. وہ پہلا جمعہ ہے جو حضور نے ادا کیا. بہرحال الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر جو لوگ کسی وجہ سے معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، خود مکتفی نہیں ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان کی کفالت کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس کے بعد دو چیزیں اور وہ حکم دیں گے بھلائی کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، روکیں گے بدی سے. تو گویا کہ اس میں ایک تحکم کا، ایک قدرت، طاقت، ایک طرح کی اتھارٹی، یہ اس اصطلاح کے اندر مضمر ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مشورے پر، ترغیب پر، تشویق پر، زبان سے کچھ کہنے پر بھی یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب سنیے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ اصطلاح اس میں خاص طور پر آج اس لیے وقت لے رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے ہے. ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف، اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف. اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی. ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع شامل ہے اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی. دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ بڑا نوٹ کیجئے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی قومی سربلندی کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کی مشقت، اپنے لوگوں کی بہبود، بھلائی، ان کی کفالت. باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے، اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا یقین مکمل رکھتے ہو. اور یہی اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا. یہ آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے ابھی سنائی آپ کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 104ویں آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے ہیں. من کے لفظ کے اعتبار سے کہ من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبعیضیہ ہوتا ہے